عزیزان گرامی، یہ دو باتیں تھیں. تیسری بات تھی غیرتی علی جوزی، میری غیرت میرے شوہر پر. وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَغَارَ عَلَيْكَ یا رسول اللہ. میں جس طریقے سے اپنے شوہر پر غیرت رکھتی ہوں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ آپ کے نکاح میں آ جاؤں تو میں بھی غیرت کرنے لگوں آپ کی ذات پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں اللہ سے دعا کروں گا ان یذہب بک غیرہ، کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری غیرت کو لے جائے. درود پاک پڑھے. اللہم صلی اللہ علیہ. یہ تین خصلتیں ذکر فرمائی، اور جب اللہ کے رسول کی طرف سے یہ جواب ملا، آپ نکاح کے لیے راضی ہو گئے. آپ نے نکاح فرمایا. اس نکاح کا مہر دیا 400 درہم. کتنا درہم؟ آج خواتین کو سستے بتانے والے لوگ ذرا بتائیں کہ کون ہے جو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہووں کو، اپنی بیویوں کو اتنے خطیر رقم کا مہر ادا کر رہے ہوں. اللہ کے رسول نے 400 درہم دیا، جبکہ نکاح آج کے دور میں 10 درہم پر منعقد ہو جاتا ہے. 390 درہم الگ ادا فرمایا ہے رسول اللہ نے، یہ بتانے کے لیے کہ عورت کوئی سامان نہیں ہے جسے جب چاہو تم بیچو. عورت کوئی سستا سامان نہیں ہے جب جسے جہاں چاہو جیسے چاہو چھوڑ دو. یہ بتانے کے لیے رسول اللہ نے 400 درہم عطا فرمائی تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نکاح ہو جاتا ہے. اب نکاح ہونے کے بعد اب ہر ایک آدمی شب زفاف مناتا ہے، پہلی نائٹ مناتا ہے. فرسٹ نائٹ کے لیے ام سلمہ تیار ہوتی ہے. سرکار کے لیے تیار ہونے کے بعد سرکار کے پاس حاضر ہوتی ہے. سرکار جیسے ہی حجرے میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے چھوٹے بچے موجود نہیں ہیں. قربان جائیے، پہلی نائٹ میں جب انسان پہلی نائٹ پہ ہوتا ہے تو اس کی توجہ صرف مرکوز یہ ہوتی ہے کہ ہماری بیوی کہاں ہے. مگر رسول اللہ کی ذات گرامی پر ذرا نظر ڈالے، یہ فرما رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ام سلمہ سے، اے ام سلمہ تو بچے والی تھی، تیرے بچے کہاں ہیں؟ ام سلمہ جواب دے رہی ہے کہ وہ اپنے ماموں کے پاس گئے ہوئے ہیں. سرکار نے فرمایا بچے اپنے ماموں کے یہاں چلے جائیں اور میں تم سے شب زفاف مناؤں. ایسا ہو نہیں سکتا. تم اپنے بچوں کو لاؤ، تم اپنے بچوں کو لاؤ، اس لیے کہ ہمارا شریعت یہ کہتا ہے من فرق بین والدۃ و ولدہا فرق اللہ بینہ و بین الاحبۃ یوم القیامہ. جس کسی نے اپنے والدہ اور جس کسی نے کسی والدہ یا بچے کے درمیان تفریق کر دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے محبوب کے درمیان قیامت کے دن تفریق فرما دے گا. یہ درس تھا اسلام کا. آج ہم اور آپ کیسے ہیں؟ اگر کوئی عورت ایسی مل جائے جس کے پاس کثرت کے ساتھ بچے ہوں تو ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے وہ بچے والی ہے، تم ان سے نکاح کرو گے. پتہ نہیں وہ کس کے بچے کو لے کر کے چل رہی ہے. اے نوجوانوں، اپنے مزاج کو سنبھالو، اپنے مزاج کو سنبھالو اور اسلامی دائرے میں رہنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ انہی سے برکتیں عطا فرمائے گا. درود پاک پڑھے. اللہم صلی اللہ. یہ ام سلمہ ہے. اب چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت بھی ہوا ہوگا، کافی نہیں ہوا ہے، بولا جائے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ. میں خواتین اسلام سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، خیر سے سنیں. آج میں آپ کے حقوق کی بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کے حقوق کی بات کر رہا ہوں. رسول اللہ نے اپنے ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسی زندگی بسر کی ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ہم شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ نبی جیسا برتاؤ کریں،
اور ہم خواتین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ نبی ان کی بیویاں جس طریقے سے نبی کی خدمات کو انجام دیتی تھی وہ اپنے شوہروں کی خدمات کو انجام دیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے بتایا کہ ام سلمہ سے نکاح فرمایا رسول اللہ نے، جبکہ وہ عمر میں بھی بڑی تھی، ان کے پاس غیرت بھی تھی، ان کے پاس بچے بھی تھے، مگر ام سلمہ سے نکاح فرمایا رسول اللہ نے صرف اس وجہ سے تاکہ ان کے گود میں جو بچے پل رہے ہیں یہ بچے ضائع نہ ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ شب زفاف میں فرمایا تمہارے بچے کہاں ہیں، جو بچے تمہارے گود میں کھیلا کرتے تھے وہ کہاں ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اسی طریقے سے میں ذرا نظر ڈالو، جویریہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک بیوی ہے۔ جویریہ یہ اپنے قوم میں جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، اس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، بنی مستلق کے۔ یہ ایک غزوہ ہوا تھا جو غزوہ بنی مستلق کے نام سے کتب تاریخ میں مشہور ہے۔ اس غزوہ میں یہ قیدی بن کر آئی، اس غزوے میں یہ قیدی بن کر کے آئی، اور جب قیدی بن کر کے آئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قیدیوں کو تقسیم فرمایا۔ اب میں تھوڑی سی روشنی ڈال دوں کہ اس زمانے میں جب غزوات ہوا کرتے تھے، جنگ ہو جایا کرتے تھے، تو مال غنیمت اور رقیق یعنی غلاموں کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی۔ اس وقت جو پکڑ میں آئے، اگر مرد پکڑ میں آئے تو اسے غلام بنایا جاتا تھا، اگر خواتین اگر قید میں آتی تو انہیں باندیاں بنا لیا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا۔ مال غنیمت اگر ملتا تو 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیا جاتا، باقی صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یہی غزوہ بنی مستلق ہے جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے فتح نصیب عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے مال غنیمت ڈھیر عطا فرمایا، اسی میں کچھ قیدیاں بھی فرمائی، انہی قیدیوں میں جویریہ بھی تھی۔ یہ جویریہ کو جب تقسیم کیا اللہ کے رسول نے تو یہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی، اور ثابت بن قیس کے حصے میں آئی تو چونکہ یہ اپنے قوم میں یعنی بنی مستلق کے سردار کی بیٹی تھی تو ثابت بن قیس سے کہتی ہے میں آپ سے مکاتبت چاہتی ہوں۔ مکاتبت کا معنی یہ ہے کہ میں کچھ عوض دے دوں اور اس عوض کے بدلے آپ مجھے آزاد کر دیں۔ یہ ایک غلاموں کو آزاد کرنے کا طریقہ تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ کفارہ یمین میں یا کفارہ ظہار میں اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے، ایک تو یہ تھا کہ غلام مکاتبت چاہے یا آپ نے غلام کو مکاتبت دے دی کہ تم اتنا مال جمع کرو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ ثابت بن قیس سے جویریہ نے مکاتبت طلب کی، جبکہ یہ دیکھنے میں بڑی خوبصورت تھی، دیکھنے میں لحیم و شہیم تھی، بڑی قد کاٹھی کی تھی، جیسا کہ مورخین نے اپنی کتابوں میں درج فرمایا ہے۔ اس کے باوجود ثابت بن قیس نے، ذرا صحابی کا بھی عمل اس پہ دیکھو، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ مکاتبت پر راضی ہو رہے ہیں۔ ثابت بن قیس کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اتنا کچھ جمع کر دو اور تم آزاد ہو جاؤ۔ اپنے مکاتبت پر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مدد مانگتی ہے، سرکار کی بارگاہ میں جاتی ہے اور فرماتی ہے اللہ کے رسول میں فلاں قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں، مجھ سے ثابت بن قیس نے بطور مکاتبت یہ مانگا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بطور مکاتبت اس کی رقم ادا فرمائی ہے۔ اس کے بعد یہ آزاد ہوتی ہے، مگر دری اسنا کہ اس کے والد یعنی حضرت جویریہ کے والد یہ جو بنی مستلق میں تھے، یہ کچھ اونٹوں کا فدیہ لے کر کے اس وقت اگر ہمارا آپ سے جنگ ہے، میں جیت گیا ہوں، آپ کے کچھ لوگ ہمارے قیدی بن گئے ہیں، اس قیدی کو چھڑانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جس قبیلے کا قیدی ہے اس قبیلے کے لوگ کچھ مال و زر کو لے کر کے آوے، اس قبیلے کے لوگ اس کے بدلے کچھ لے کر کے آوے اور وہ فدیہ کے طور پر ادا کرے اور پھر اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو لے کر کے جاوے۔ ایسے ہی معاملہ تھا جویریہ کے والد کا۔ جویریہ کے والد اپنے
तकरीबन 100 ऊँटों को लेकर के वो सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में चल पड़ते हैं। लेकिन चलते चलते यूं ही थकावट सी महसूस होती है। एक मकाम है मकाम अकीक, वहाँ पर वो आराम फरमा थे। आराम फरमाने के दौरान उन्होंने 2 ऊँटों की तरफ नज़र डाली। वो 2 ऊँट उन्हें भा गए, उन्हें भाना था। तो अब उन्होंने दिल में ही ये इरादा कर लिया कि मैं अब 100 ऊँट सरकार की बारगाह में फिदिया के तौर पर पेश नहीं करूँगा, बल्कि 98 पेश करूँगा। इन दोनों को मैं छुपा लेता हूँ। इस बात को किसी पर फाश ना फरमाया, इस राज को राज रखा। मगर सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से ये भी पता कर लिया कि इन्होंने क्या किया है। अभी ये मकाम अकीक से चलते हैं रसूलुल्लाह की बारगाह में, और रसूलुल्लाह की बारगाह में जाने के बाद कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं अपनी बेटी का फिदिया लेकर के आया हूँ, आप मेरी बेटी को छोड़ दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 2 ऊँट कहाँ हैं जिन 2 ऊँट को तूने मकाम अकीक में इस तौर पर छुपा करके रखा है, बताओ। ये सुनना था। जुवैरिया के वालिद ने कहा, मैंने इस राज को अपने दिल के अलावा किसी और को मैंने नहीं बताया। तो आप तो मेरे दिल के अहवाल को जानते हैं। ऊँट की बात बाद में करता हूँ, पहले आप मुझे कलमा पढ़ा दें, पहले आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुझे इस्लाम में दाखिल फरमाए। ये मामला था जुवैरिया के वालिद का। जब वो ईमान लाते हैं, वो ऊँटें भी लाई जाती है, बतौर फिदिया दी जाती है। अब जुवैरिया के वालिद नए नए मुसलमान हुए, इधर जुवैरिया भी ईमान ले आई है। दोनों का मामला नौ मुस्लिम का है। अब यहाँ पर तालीफ कुलूब का मसाला है। इंसान एक दूसरे की मोहब्बत में एक दूसरे के दिल को नरम करना चाहता है, एक दूसरे की मवासात चाहता है, एक दूसरे की गमखारी चाहता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही हज़रत जुवैरिया से निकाह का इरादा फरमाया ही था। इससे पहले उनके वालिद ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या आप मेरी बेटी जुवैरिया को अपने अक़्द में कबूल न फरमाएंगे? इतना कहना था। सरकार ने फरमाया, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी बेटी जुवैरिया को अपने अक़्द में लेता हूँ। अब ज़रा बरकतों का मुलाहिज़ा करो। क्या जब जुवैरिया नबी के अक़्द में आई है, मैंने अभी अर्ज़ किया था कि जुवैरिया ये कैदी बन करके आई थी। सरकार ने कैदियों को हर एक के दरमियान तकसीम फरमाया था। इनकी तरह और भी कैदियाँ थी, इनकी तरह और भी बेटी किसी न किसी के हाथ में थी। इसकी तरह और भी बेटियाँ जो कैद की ज़िंदगी गुजार रही थी, बहुत सारी बेटियाँ मौजूद थी। उन बेटियों के दरमियान अब नबी ने निकाह कर लिया है। सहाबे कराम के दरमियान ये मशहूर हो गया, असहार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन बनी मुस्तलक, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रिश्ता इज़्दिवाज जोड़ लिया है कबीले बनी मुस्तलक से। तो ऐ लोगों, जिनके भी हाथ में बनी मुस्तलक के कैदी हैं, उन्हें आज़ाद कर दो। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक जुवैरिया की वजह से कितने कैदी आज़ाद कर दिए गए। ऐसा मजहब सिर्फ मजहब इस्लाम हो सकता है, ऐसा पैगाम सिर्फ हमारा रसूल दे सकता है, ऐसा पैगाम सिर्फ हमारा मोहम्मद अरबी दे सकता है। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप लोगों को मैं बता दूं कि इतनी लंबी गुफ्तगू आज पहली बार मैं कर रहा हूं, वरना हमारे उलमा जानते हैं कि मैं 20 मिनट से ज़्यादा गुफ्तगू कभी नहीं करता। और आपके लोगों में से अगर कुछ लोग हमारी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि मैं 12:40 में खड़ा होता हूँ और 1 में छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी आवाज़ से थोड़ा परेशान रहता हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सही आवाज़ अता फरमाए, ताकि आप लोगों तक मैं सही पैगाम पहुंचा सकूं। नबी का किसी भी खातून से निकाह फरमाना किसी न किसी मसलहत के तहत रहा है। अब मैं ज़रा हज़रत हफ्सा बिनते उमर रदी अल्लाह ताला अन के हवाले से गुफ्तगू करूं। आप जानते हैं हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन खलीफे दौम हैं, सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वज़ीर हैं, सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम से बेपनाह मोहब्बत करने वाले हैं। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम से अपनी मोहब्बत का इजहार यूँ फरमाया था, अंता अहब्बा इलैया
من کل شیء سوا نفسی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک تمام تر چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے۔ فقال، تو آقا نے ارشاد فرمایا، لا یا عمر، نہیں اے عمر، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ حتی من نفسک یا عمر، یہاں تک کہ میں تیرے نزدیک تیرے نفس سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ اتنا سننا تھا، سیدنا عمر فاروق نے بلا سوچے سمجھے فرمایا تھا، فَإِذَنْ أَنْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ، اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب۔ سرکار کے محبوب بھی ہیں، سرکار کے وزیر بھی ہیں، خلیفہ دوم بھی ہیں، ان کی بیٹی ہے حفصہ، ان کی بیٹی ہے حفصہ، یہ بیوہ ہو گئی تھی۔ غزوہ بدر میں ان کے شوہر شہید کر دیے گئے تھے، خنیس بن حذافہ سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا ملاحظہ کریں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہونا ہے۔ اب یہاں پر ان کے شوہر فوت کر گئے، شوہر کے فوت ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً نکاح نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے حضرت حفصہ کا نکاح، میں یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں، اس کا تعلق سیدہ عائشہ سے ہے، اس کا تعلق سیدہ عائشہ سے ہے۔ اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر وارد ہونے والے اعتراضات کو صحیح طور پر سمجھنا ہے تو آپ کو اس واقعے کو صحیح طور پر سمجھنا ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو اعتراضات وارد ہو رہے ہیں، اس واقعے میں اس کا جواب ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیوہ ہو جاتی ہیں اس عمر میں کہ ابھی وہ اپنے عمر کے 14 سال کو پہنچی ہے، محض 14 سال کی عمر میں آپ بیوہ ہو جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی اسنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں حضرت رقیہ تھی جو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہزادی تھی، وہ بھی وفات کر چکی تھی۔ اس وفات کو دیکھتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ چاہا تھا کہ اگر حفصہ کا نکاح سیدنا عثمان سے ہو جائے تو بڑا بہتر ہوگا۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کے نکاح کا پیغام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، مگر حضرت عثمان غنی اپنے شریک حیات حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر اتنے غمگین تھے، اتنے رنجیدہ تھے، اتنے کبیدہ خاطر تھے کہ آپ نے جواب بھیج دیا، ما لی حاجت فی النساء، مجھے ابھی فی الحال عورتوں میں کوئی حاجت نظر نہیں آتی، اس لیے میں نکاح سے دور رہوں گا۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر چونکہ بیٹی کے درد کو لیے پھر رہے تھے، ایسے وقت میں پھر وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کا خطبہ پیش کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے نکاح کا پیغام پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں ذرا، ملاحظہ کریں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے ایک ایسے مرد کو چن رہے ہیں، دو ایسے صحابی جلیل کو چن رہے ہیں جن دونوں کی عمر بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، خواہ وہ سیدنا عثمان غنی ہو، خواہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو، دونوں کی عمر بڑھاپے کو ہے۔ سیدہ حفصہ کی عمر 14 سال کو ہے، مگر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے، آپ خاموشی کے ساتھ چلتے بنتے ہیں۔ یہ اب معاملہ دو جگہ سے ان کو ریجیکشن مل چکا تھا، دو جگہ سے ان کو نفی مل چکی تھی، دو جگہ سے ان کو منع کر دیا جا چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی کبیدگی کی حالت میں، اسی رنجیدگی کی حالت میں، مایوسی کی حالت میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عثمان کو دیکھا ہے، وہ آپ کی بیٹی کے فوت ہو جانے کی وجہ سے غمگین ہے، کبیدہ خاطر ہے، رنجیدہ ہے، اور وہ
दूसरा निकाह नहीं करना चाहते। मैंने हफ्सा को हज़रत उस्मान गनी पर पेश फरमाया था तो उन्होंने कहा माली हाजतुन फिन निसाए, मुझे औरतों में कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। इतना कहना था। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया क्या तुम ये चाहते हो कि हफ्सा के लिए उस्मान से बेहतर शौहर का इंतज़ाम किया जाए और उस्मान के लिए हफ्सा से बेहतर बीवी का इंतज़ाम किया जाए? हज़रत उमर ने जो ही इस बात को सुना था फरमाया क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, अगर हफ्सा को उस्मान से बेहतर कोई शौहर मिलता है तो हम उसे देना चाहेंगे, और अगर उस्मान को हफ्सा से बेहतर कोई बीवी मिलती है तो हम चाहेंगे कि उस्मान उसी से निकाह करे। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उस्मान गनी से फरमाया और हज़रत हफ्सा से निकाह अपना ज़ाती फरमाया। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, यहाँ पर अपने वज़ीर की, यहाँ पर अपने महबूब की, यहाँ पर अपने खलीफा दोम की कबीदगी को दूर फरमाने के लिए, उनकी इज़्ज़त व तकरीम के लिए कहीं ऐसा ना हो कि सैयदा आयशा से निकाह किया जबकि वो खलीफा अव्वल की बेटी थी, खलीफा दोम की बेटी से निकाह ना फरमाया, ये कबीदगी दिल में पैदा ना होने पाए। इस वजह से रसूलुल्लाह ने उनसे निकाह फरमाया। ऐ लोगों, निकाह का पैगाम देखो, यहाँ सैयदा हफ्सा से 14 साल की उम्र में निकाह हो रहा है, मगर इस बात को कोई नहीं उछालता ये है कि सैयदा आयशा से निकाह रसूलुल्लाह ने 6 साल की उम्र में फरमाया। इस पर मैं गुफ्तगू करूँ इससे पहले दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना